الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ داڑھی کے تعلق سے احادیث بالکل واضح ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، عرف اللحى اور اوف اللحى، وفر اللحى اور سدد اللحى، یہ سب امر کے صیغے ہیں، اور معنی بھی ان کا یہ ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو پورا کرو، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ تو لفظاً و معناً وہ جو بھی سامنے آتا ہے کہ داڑھی جس طرح آ رہی پوری رکھنی چاہیے کسی تراش خراش کے بغیر۔ پھر ایک حدیث میں داڑھی کو امور فطرت میں شمار کیا گیا ہے، اور امور فطرت وہ امور ہوتے ہیں جن پر سارے انبیاء کی شریعتیں متفق ہیں، تو پھر یہ سارے انبیاء کرام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے، اور فطرت میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، صرف ایسے بال جو زیادہ بڑھ جائیں اور کسی اذیت کا باعث بنے، جیسے بعض لوگوں کے بال آنکھوں میں پڑتے ہیں، تو اتنی حد تک کاٹنے کی اجازت ہے، باقی جیسی داڑھی آتی ہے ویسی رکھنی چاہیے، اور اس میں کوئی تراش خراش نہیں کرنی چاہیے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا جو فعل ہے وہ ان کا ذاتی اجتہاد ہے، اور ایسا وہ حج کے موقع پر کیا کرتے تھے، واللہ تعالی عالم۔ اور ویسے بھی صحابی کا عمل اگر نص صریح اور نبی علیہ السلام کے صریح فرمان کے خلاف ہو تو وہ فرمان ہی قابل قبول ہونا چاہیے۔ وہ فرمان معصوم ہستی کا فرمان ہے، اور صحابی ظاہر ہے کہ معصوم نہیں ہو سکتا، تو غیر معصوم کے عمل کو معصوم کے فرمان پر مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔